میرے دوستو، آج اگر میں اور آپ مل کر ایک غور و فکر کریں کہ دنیا میں سب سے پوتر زمین کون سی؟ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے اربوں خربوں مائلوں میں یہ دنیا چاروں طرف، ہاں میرے دوستو، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو، بعض علماء اس نتیجے پر آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ کی زمین، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بعض علماء کا کہنا سب سے اچھی زمین وہ مکہ کی زمین ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کعبہ نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ملتزم نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ارے ہمیں حجر اسود نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں زمزم کا کنواں نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں غار ہیرا نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، صفا پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے، مروہ پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء نے فیصلہ کیا سب سے اچھی زمین کون سی؟ بولو نا کون سی؟ مکہ۔ بعض علماء اس نتیجے پر آئے کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی نعرہ زمین۔ تکبیر، بولو نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے۔ علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا، بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا۔ لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا، مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے، کا جسد اطہر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اطہر ہے، جسم اطہر ہے، علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ، اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس۔ اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے، میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اگر کوئی مدینے میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت المقدس میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا، میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے، ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینہ میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب۔ اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں، یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین۔ کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر، اتنا جلدی احمد آباد میں کھائے کو کودا بھائی،
مولانا انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا، پوچھتا بھی نہیں. یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا. بھائی توجہ دینا، مورارجی چوکی اس دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو، اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے. اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، ہندوستان کی اللہ زمین ہے. اکبر. آپ کہتے ہو کہ قاری صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے. آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑو. میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ. بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے. بولو ہاں. بے شک. ارے بولو نا پورا مجمع، بولو نا حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں. ارے جنت میں تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. حضرت آدم جنت میں تھے. اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں، ارے اترے ہیں اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے اللہ ہیں. اکبر. بولو بولو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان. اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے. اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے. آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں. بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا. حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے. کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے. یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو. میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا. یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے. اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے. اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک، آسام سے لے کر مدراس تک، آسام سے لے کر کیرلا تک ایسے ایسے عود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم عود کہتے ہیں، جس کو ہم سندل کہتے ہیں. آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری عود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا عود ہے. اللہ اکبر. لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہاں سے عطر لے کر آتے. مولانا حبیب سعودی سے عود لے کر آیا، لیکن معلوم نہیں عود یہیں سے تو وہاں گیا تھا. آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان جھلتا ہے، جہاں بھی خوشبو آتی ہے، پوچھو مکہ والوں سے، پوچھو مدینہ والوں سے، پوچھو عرب والوں سے، پوچھو جو عود جاتا ہے وہ عود ہندی ہے، جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے. میرے دوستو حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر. اور بتاؤں آگے کہ بس بتاؤں آگے بتاؤں. ایک بات سن لو، مولانا حبیب صاحب تھوڑے ناراض ہو رہے. ایک بات اور سن لو میرے دوستو، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے یعنی بیٹے یا پوتے، ان کا نام ہے حضرت شیس. بولو کیا نام ہے؟ حضرت
آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں چلے جاؤ، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے حضرت شیش، یوپی کی زمین ضلع فیض آباد میں آج بھی اللہ کی قسم حضرت شیش کا مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ تو حضرت شیش بھی آئے ہیں، تو بولو کون سی زمین پر؟ ہندوستان۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بولو طوفان آیا نہیں آیا؟ اور لوگ کشتی میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ارے بولو نا کشتی میں بیٹھے نا، سب نے کشتی میں بیٹھی اور دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی میں بیٹھے اور وہ کشتی چلی 7 دن اور 7 رات تک چلی، ایک روایت کے مطابق چلی، لیکن جا کر ٹھہری ایک پہاڑ پر۔ بولو نا حضرت نوح کی کشتی کہاں ٹھہری؟ قرآن کریم نے اس پہاڑ کا نام لیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری وہ پہاڑ ہے جودی، اور جودی پہاڑ، تاریخ اٹھاؤ، ہندوستان کے ایودھیا کے قریب جو پہاڑ ہے اس میں ایک پہاڑ جودی پہاڑ ہے۔ تکبیر۔ تو حضرت نوح کے قدم آئے ہیں وہ بھی ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں، حضرت شیش آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں، اور میرے پیارے دوستو حضرت آدم آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں۔ اور میرے دوستو ایک آخری بات، پھر میں میرے مدعے پر آ جاؤں۔ آخری بات، یہ الہ آباد میں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، ہاں بولو نا، کون سی؟ گنگا جمنا، لوگ کہتے گنگا جمنا سرسوتی گمنامی ہے۔ 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، بولو کون سی؟ گنگا اور جمنا۔ آپ وہاں پر جاؤ، آپ کو پتا چلے گا کہ جمنا کا جو پانی ہے وہ سفید کلر کا ہے، آسمانی کلر کا ہے، سلور کلر کا ہے، اور گنگا کا جو پانی ہے وہ گولڈن کلر کا ہے، وہ سنہرے کلر کا ہے۔ ارے دونوں ندی جب ایک جگہ پر ملتی ہے، یہ گنگا ہے اور یہ جمنا ہے، اس کا کلر سلور ہے اور گنگا کا کلر گولڈن کیوں ہے، سنہرا کیوں ہے؟ دنیا کے سب پانی کا کلر آسمانی کلر ہوتا ہے، تو گنگا کا پانی سنہرے رنگ کا کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو ہمارے علماء میں سے ایک نانوتوی عالم جن کے بارے میں لکھا ان کا مراقبہ زبردست تھا، وہ گنگا کے کنارے گئے اور انہوں نے مراقبہ کیا، یہ مراقبہ تصوف کی بات ہے، مراقبہ کیا، ان کو کشف ہوا وہ گنگا جہاں سے بہتی ہے وہاں چلے، وہ کوراکم کے پہاڑوں میں، ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے، انہوں نے قسم کھا کر کہا جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں نہ جانے کم از کم 15 نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ 15 نبیوں کی قبریں، جہاں سے گنگا ساگر نکلتا ہے وہاں نبی کی قبریں موجود ہے۔ حضرت نوح جو کشتی میں اترتے ہیں وہ کشتی جس پہاڑ پر آتی ہے وہ ہندوستان میں، حضرت شیش کے قدم ہندوستان میں، حضرت آدم کے قدم، بلکہ میرے دوستو یہ پنجاب ہریانہ جہاں علامہ کن کا مزار مبارک ہے، مجدد الملت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ، یہ پنجاب میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جاؤ، ایک گاؤں آتا ہے جس گاؤں کا نام ہے براس۔ ایک زمانے میں وہاں کی ساری آبادیاں برباد ہو گئی، لیکن اللہ کی قسم آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرہند شریف یعنی پنجاب اور ہریانہ میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جو ایک قبرستان ہے جس قبرستان کا نام ہے براس، وہاں بھی نہ جانے کتنے انبیاء کی قبریں ہیں، اور آج وہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے جس کا نام ہے گلزار انبیاء۔ نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو یہ انڈیا کی زمین، ہندوستان کی زمین، بھارت کی زمین بہت پوتر ہے، لیکن میرے پیاروں اس زمین کو ہم نے گناہوں سے خراب کیا۔ جب معراج کی بات آئے گی تب ہم اس بات پر پھر آئیں گے۔ مجھے اس وقت صرف ایک بات یہ کہنا ہے، یہ جو دہلی ہے نا، دہلی ہندوستان کی راجدھانی، بولو ہندوستان کی راجدھانی دہلی، ایک زمانہ تھا، آج ہم اس کو دہلی کہتے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا اسے دارالاولیاء کہا جاتا تھا، اسے بیت الفقراء کہا جاتا تھا، بلکہ اسے 22 خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا تھا۔ یہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا دہلی چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی گئے اور دہلی جا کر کہا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا مجھے دہلی میں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دہلی میں رہو، اللہ تمہاری ذریعے سے 22 ولیوں کو یہاں پر پیدا کرنے والا۔ نعرہ تکبیر۔ دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ بنی یہ ہمارے ہندوستان میں، اور آج میرے پیارے دوستو
وہ جو علماء کا سلسلہ چلا ہے، بھلے دہلی میں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں علماء آئے، میرے دوستو علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمد آباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے، بلکہ میرے دوستو ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین نعرہ پر آیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ احمد آباد میں، یہ احمد آباد وہ احمد آباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد قطو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے۔ ارے میرے دوستو کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، اللہ العزیز، اللہ بولو اکبر۔ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔